شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے میرے بھائیوں، لیکن آج تو ہم ان کو دوست بنا کر گھر میں بیٹھا کے رکھے ہیں۔ بھئی شیطان کو ہم کہتے ہیں بھئی آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کیجئے، ہم مسلمان تو آپ سے بڑھ کر شیطان بن چکے ہیں۔ آج بولتے کہ نہیں بولتے؟ اچھا سنیے، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں شیطان کا سب سے محبوب اور پسندیدہ کام کیا ہے؟ پتہ آپ کو؟ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لگا دینا، میاں بیوی کو الگ کر دینا، ان دونوں کے درمیان ڈیورس کرا دینا، ان دونوں کے درمیان طلاق کرا دینا۔ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث سنتے جائیے، امام مسلم اس حدیث کو صحیح کے اندر لے کر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنیے، شیطان سمندر کے اوپر پانی یعنی پانی کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے، دربار لگاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اس حدیث کو سنیے، شیطان سمندر کے پانی کے اوپر اپنا دربار لگاتا ہے، اپنا تخت لگاتا ہے اور اپنے چیلوں کو ہمارے پاس بھیجتا ہے کہ جاؤ چاندنی دہا کے لوگوں کے پاس چلے جاؤ، بنی آدم کے پاس چلے جاؤ اور ان کو گناہوں کی طرف آمادہ کرو۔ میرے بھائیوں، وہ شیطان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں، میرے بھائیوں ہمیں نماز سے غافل کر دیتا ہے، ہمیں شراب پینے پر مجبور کر دیتا ہے، ہمیں بے حیائی کا کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لیکن یہ جو چیلے آتے ہیں یہ شام کے ٹائم اپنے گرو کے پاس آتے ہیں، اپنے سردار کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے ہمارا گرو، اے ہمارا سردار سنیے آج ہم نے دن بھر میں کیا کیا کیا۔ یعنی شیطان بھی اپنے سردار کے سامنے جا کر رپورٹ پیش کرتا ہے۔ ایک شیطان آتا ہے، ایک چیلا آتا ہے اور کہتا ہے اے ہمارا سردار، اے ہمارا گرو، آج ہم نے ایک مسلمان کو، آج ہم نے مولوی تنویر کو، آج ہم نے مولوی جرجیس کو، آج ہم نے مولوی عبد الرحمن کو ہم نے نماز سے غافل کر دیا۔ شیطان کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے چل تو سائڈ ہٹ، تو نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ یہ آیا اور آنے کی بات کہا کہ اے ہمارا گرو، اے ہمارا سردار، ہم نے چاندنی دہا کے اندر ایک حاجی صاحب کو ہم نے کسی یعنی شراب پینے پر مجبور کر دیا۔ شیطان کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے تو بھی سائڈ ہٹ جا، یعنی ایک ایک کر کے رپورٹ پیش کرتا ہے۔ ایک چیلا سامنے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے اے ہمارا گرو، اے ہمارا سردار، ہم نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لگا دیا ہے، ہم نے پتی پتنی کے درمیان جھگڑا لگا دیا ہے، ہم نے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا لگا دیا ہے اور ان دونوں کو یہاں تک نہیں چھوڑا ہے جب تک ان دونوں کے درمیان طلاق نہ ہو جائے، ان دونوں کے درمیان ڈیورس نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں یہ سردار جو ہوتا ہے، یہ شیطان کا جو سردار ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ آگے بڑھتا ہے، اس کو اپنے گلے لگاتا ہے، گلے لگنے کے بعد وہ اس سے کہتا ہے نعم انت، تو نے بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا ہے۔ میرے بھائیوں جلدی جلدی صرف حدیث سے سنتے چلے جائیے۔ ہاں میرے بھائیوں، شیطان جو ہے وہ آپ کو آپ کی بیوی سے الگ کرنا چاہتا ہے، آپ کی بیوی کو آپ سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ شیطان اس رشتہ کو توڑنا چاہتا ہے اور ہمارا اسلام اس رشتہ کو جوڑ کر رکھنا چاہتا ہے۔ اب سنیے، اس لیے اسلام نے کچھ اصول بنائے، کچھ قانون بنائے، کچھ گائیڈ لائنز ہمیں دیے اور کہا کہ اے چاندنی دہا کے مرد اور عورتوں سنو، ہم نے جو گائیڈ لائنز بنائے، ہم نے جو اصول بنائے، جو قانون بنائے، اگر اس گائیڈ لائن کے اندر رہ کر اگر تم اپنی زندگی گزارو گے تو تمہارے درمیان کبھی طلاق نہیں ہوگی، تمہارے درمیان کبھی بچھڑاؤ نہیں ہوگا، تمہارے درمیان کبھی ڈیورس نہیں ہوگا۔ اسلام وہ گائیڈ لائنز بنائے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے بیوی کا کچھ حقوق رکھے اور شوہر کے کچھ حقوق رکھے، زیادہ نہیں، تین حق آپ کے اوپر، آپ کی بیوی کا کیا حق ہے اور آپ کی بیوی کے اوپر آپ کا کیا کہ تین کر کے بیان کروں گا، چار حدیث سے بیان کروں گا اور انشاءاللہ میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ میں زیادہ لمبی دیر تک آپ کے سامنے، حالانکہ میں تو 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بولنے والا انسان ہوں، لیکن میرے بھائیوں پریشانی اور کیا ہوا؟ اچھا تو کیا بتا بھائی، اس کو چھوڑیے، تو کیا بتا رہا تھا؟
کیا کوئی استار میں لکھا ہوا تھا کہ 12 بجے کے بعد پروگرام نہیں ہوگا؟ اچھا وہ اچھا کہاں کہاں پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ سب کی ہدایت فرمائے۔ تو جو کیا بتا رہا تھا میں آپ کے سامنے، تین حقوق اسلام نے ہمارے سامنے رکھے، بیویوں کو 3 حقوق دیے اور عورتوں کو 3 حقوق دیے۔ بالکل سائڈ میں لے جائیں، ان سے بات کیوں کر رہے ہیں، ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو کیا بتا رہا تھا؟ پہلی چیز کہ چلیے بیوی کے اوپر شوہر کا کیا حق ہے، پہلا حق، چلو سنیے ایسا ہوتا ہے، اللہ ان کی جو ذہنی بیماری ہے اللہ ان کو ان سے ٹھیک کر دے، ان کو شفاء کلیہ اور شفاء کاملہ عطا فرمائے، پڑھے اللہم آمین۔ تو کیا بتا رہا تھا اب چیز، بیوی کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ بیوی شوہر کی عزت کرے۔ میری مائیں بہنیں آپ سنیے، آپ اپنے شوہر کی عزت کرے، شوہر کا شوہر کی قدر کرے، اور شوہر کو یعنی شوہر کی قدر کرے، شوہر کی عزت کرے، شوہر کا احترام کرے۔ شوہر کا یہ پہلا حق بیوی کے اوپر ہے۔ ایک دو تین حدیثیں سنتے جائے اس کے تعلق سے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لوگوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا، سنیے، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا بات مت کیجئے پیچھے میں، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا، غیروں کے سامنے سجدہ کرنے والوں حدیث کو سنو، اور فرفرا کیا نام ہے ان کا ہگلی میں؟ فرفرا، زندہ پیر، مردہ پیر، کھڑا پیر، پڑا پیر، بیٹھا پیر، لنگڑا پیر، لنگٹا پیر، جو بھی پیرو سنو، ان کے سامنے جا کر سجدہ کرنے والوں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں، کوئی مائی کا لال ہو جس حدیث کے اوپر انگلی اٹھا دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا، اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے گردن جھکانا جائز ہوتا تو نبی فرماتے ہیں کہ میں بیویوں کو حکم دیتا، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو، جاؤ اور جا کر اپنے شوہر کے سامنے۔ اللہ اکبر، شوہر کا کتنا بڑا مقام ہے، بہت حدیثیں ہیں۔ چلیے اور ایک حدیث سنتے ہیں، چلے جائیے میری ماں اور بہنوں سنیے، میں یہ اس لیے بتا کر جا رہا ہوں کہیں آپ کی نماز برباد نہ ہو جائے، کہیں آپ کا روزہ برباد نہ ہو جائے، کہیں آپ کی زکوٰۃ برباد نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجها۔ اللہ اکبر، میری ماؤں اور بہنوں اس حدیث کو سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا حق نہ ادا کرے، یعنی آپ اس حدیث کو اس طرح بھی سمجھیے، المرأۃ لا تؤدی حق اللہ حتی تؤدی حق زوجها، کہ ایک عورت اس وقت تک اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق نہ ادا کر لے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ کی بیوی آج جلسہ سننے کے لیے نہیں آئے ہیں نا، تو آپ جا کر یہ پیغام دیجئے گا میرے حوالے سے کہ مولانا تنویر صاحب بہار سے آئے تھے اور ہمارے پاس نبی کے تعلق سے، نبی کے حوالے سے یہ حدیث بیان کر کے گئے۔ کیا حدیث؟ کہ اگر ایک عورت، ایک بیوی، آپ کی بیوی اگر آپ کا حق نہ ادا کرے نا تو وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اور ایک حدیث سنا دوں، چلیے یہ بھی حدیث سنتے جائیے، بالکل صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں۔ میں ایک بات عام طور سے کہہ کر جا رہا ہوں، شروع سے لے کر لاسٹ تک میں جتنی حدیثیں پڑھوں گا، شروع سے لے کر لاسٹ تک میں جتنی حدیثیں پڑھوں گا، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تمام حدیثیں صحیح ہے، بلکہ میں یہ تو بتا کر جا رہا ہوں کہ کوئی ہو مائی کا لال جو ان حدیثوں کے اوپر بس انگلی اٹھا کر دکھا دے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جتنی بھی حدیثیں پڑھنے والا ہوں تمام کے تمام حدیثیں صحیح ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں سنو، میری ماؤں اور بہنوں سنو، اگر کسی عورت کی موت اس حال میں ہوتی ہے کہ اس ٹائم اس کا شوہر اس کے اوپر راضی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن دخلت الجنہ، ایسی عورت کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ایسی عورت کو جنت کے اندر پرویش کر دیا جائے گا۔ کون سی عورت کو؟
ارے مان لیجئے آپ کی بیوی کی موت ہو رہی ہے، آپ کی بیوی کی موت ایسے وقت میں ایسے حالات میں ہو رہی ہے کہ آپ اس کے اوپر راضی ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت الجنہ، ایسی عورت کو کل قیامت کے دن جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو پہلا حق کیا ہے؟ بس 2-3 حدیثیں پڑھ دیے۔ پہلا حق یہ بتایا کہ شوہر کا بیوی کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی عزت کرے، بیوی شوہر کی اطاعت کرے۔ اور دوسرا حق، 3 حق بتاؤں گا۔ دوسرا کیا ہے؟ اگر شوہر بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل، میرے ماں اور بہنوں سنو، اگر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل